میں نے ایک تجربے سے، زندگی کے تجربے سے ایک چیز سیکھی ہے کہ ہمیشہ کسی بھی چیز میں نا اس کے ایکسپرٹ کے پاس پہلی دفعہ میں چلے جاؤ، چاہے دین کا تعلق ہو، چاہے میڈیکل سائنس سے متعلق مسئلہ ہو، یا آپ نے گھر کا کوئی میپ بنوانا ہے، نقشہ بنوانا ہے، سول انجینئر کے پاس جانا ہے آپ نے، یا آپ نے کوئی جو فزیکل فٹنس کے ماہر ہوتے ہیں، پیٹ کم کرنا ہے، وزن کم کرنا ہے، جو بھی BCO مسائل ہیں، پہلی دفعہ میں ہی کوشش کیا کرو کہ جو ایکسپرٹ ترین آدمی ہے نا کسی بھی فیلڈ کا، اس سے رابطہ کرو. آپ کا ٹائم بچے گا، آپ کا پیسہ بچے گا. پہلی دفعہ میں پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، لیکن وہ بار بار، وہ جو کہتے ہیں نا غریب سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. تو بس یہ ایک میسج ہے، پیغام ہے، یہ بیان نہیں ہے. بیان ابھی میں شروع کر رہا ہوں. تجربوں کی ایک چیز ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ہم سستے کے چکر میں پیسے بچانے کے لیے جو جس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں ان کے پاس نہیں جاتے کہ یار فیس سستی ہے، تو پھر ساری زندگی تجربے ہی کرتا رہتا ہے آدمی بیٹھ کے. شروع میں ہی کسی اچھے کو دکھا دو، ماہر آدمی کو دکھا دو، تو ایک دفعہ خرچہ ہوگا، ہمیشہ کے خرچوں سے بچے رہو گے. آج کل ہم اپنے ماں باپ کی صحت سے بہت غافل رہتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو تجربوں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں. تو اس میں بھی شریعت نے حکم دیا ماں باپ کی خدمت کا، تو اس خدمت میں سب سے پہلے ان کی ہیلتھ ہے، ان کی صحت ہے. صحت وحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا آج کل. صحت کا خیال ایسے رکھا جا رہا ہے، انتظار ہوتا ہے کہ ابا کی جب طبیعت خراب ہوگی تو ہاسپٹل لے جائیں گے. بالکل غلط ہے. ابا کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے آپ نے کسی بڑے اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے ابا اماں کو چیک اپ کرا دو کہ کیا کیا ان کو اب ہو سکتا ہے فیوچر میں. کیونکہ جب عمر 40 سال ہو گئی اور 50 سال ہو گئی تو اب ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکنا ہے. اب ہوگا، یہ تو ہوگا. اب بلڈ پریشر بھی ہوگا، شوگر بھی ہوگی، اور کینسر کے بھی خطرات ہیں، اور بہت سارے مسائل آہستہ آہستہ کھڑے ہوں گے. تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بوڑھے لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہوگا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ اس سلسلے میں حاضر ہوئے تھے ہم. تو یہ بھی ماں باپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. پہلے سے ہی بھائی سب کچھ. خیر یہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ ابا میرے 50 سال کے ہو گئے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے. ابا 60 سال کے ہو گئے ہیں، 70. ابا ویسے آج کل 50 سال کے تو شادی ہو رہی ہوتی ہے 50 سال میں. پہلے زمانے میں 40 سال میں لوگ دادا بنتے تھے، آج کل 50 سال میں باپ بھی نہیں بن رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک نحوست ہے کہ اولاد جب خدمت کرتی آپ کی، اس وقت اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی. یعنی آپ بچے پال رہے ہوتے اس عمر میں جب بچوں کو چاہیے تھا کہ آپ کو پالتے. دیر سے شادی کے سائیڈ افیکٹ. پھر لوگ کہیں گے وہی شادی لگا کے رکھی ہوئی مفتی صاحب نے. کچھ مسائل کامن ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ ہیں. دیکھو کورونا جب آیا تو ڈاکٹروں نے کیا لگا کے رکھی ہوئی تھی؟ کرونا ہر وقت، کیونکہ پوری دنیا میں بیماری پھیلی ہے نا. ہر ڈاکٹر ماسک کا حکم دے رہا ہے، ٹیکے لگا رہا ہے. تو کرونا لگا کے رکھا ہوا تھا حکومتوں نے بھی اور ڈاکٹروں نے بھی، کیونکہ یہ بیماری سے متاثر ہر قوم ہو رہی تھی، ہر مرد ہر عورت. تو میں نے بھی جو شادی لگا کے رکھا ہوا ہے نا، یہ نہ کرنے سے سب متاثر ہو رہے ہیں، عورت بھی مرد بھی، نسل بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سوائے خسروں اور ہیجڑوں کے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. جو مرد ہے اور عورت، اور ظاہر ہے 99.9999999% تو مرد یا عورت ہی ہوتے ہیں نا. جو بےچارے خسرے ہیجڑے ہیں وہ تو 0.00001% بھی نہیں ہے، اور ان میں بھی جو سچی مچی کے ہیں وہ اور کم ہیں، جھوٹی موٹی کے بہت ہیں. تو اس لیے یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا. اس لیے میں جیسے ڈاکٹروں نے کرونا لگا کے رکھا ہوا تھا، جب تک کووڈ ختم نہیں ہو گیا، کووڈ ہی چل رہا تھا مارکیٹ میں. جب تک آپ لوگ شادیوں پہ سیٹ نہیں ہو جاتے اس وقت تک شادی چلتا رہے گا بیانات. جب سیٹ ہو جائیں گے، جب کرنا شروع کر دیں گے ٹائم پہ اور زیادہ، پھر میں چپ ہو جاؤں گا. اچھا خیر، اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو خلاصہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے، یہ بات یہی کی ہے کہ بھائی اپنے ماں باپ کو نا کسی بڑے ڈاکٹر کو پہلے سے ہی دکھا دو بیمار ہونے سے پہلے. اور اگر آپ 40-50 کے ہو گئے تو اپنے آپ کو بھی دکھا دو، کیونکہ یہ اتنی بیماریاں ابھی پھیل رہی ہیں. مر جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یوں لڑکو مر جاؤ. مرنے سے پہلے کے جو پروسیس ہے نا وہ بڑے ڈینجرس چل رہے ہیں. دیکھو آپ کا BP ہائی ہوا، دماغ کی رگ پھٹی، مر گئے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. اگر اچھے عمل پہ تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب نے مرنا ہے، آپ بھی مر گئے تو کوئی بہت بڑا دنیا میں حادثہ نہیں ہوا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ کہ آپ کی رگ پھٹی، آپ کو فالج، آپ برین ہیمریج ہوا، BCO مسائل کھڑے ہو گئے، کوئی دماغ میں جم گئی، فالج ہو گیا، کومے میں چلے گئے. تو وہ جو مسائل ہوتے ہیں، آنکھیں چلی گئیں، گردے فیل ہو گئے، ڈائلسس پہ آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 20 سال اس بیماری کو گھسیٹتا ہے انسان. اللہ کی پناہ بھائی، اللہ ہم سب کو ایسی خطرناک بیماریوں سے پناہ میں رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ پیدا کی ہو. تو یہ کیوں بتایا ہمیں کہ بھئی بیماریوں میں اللہ نے دوائیں بھی اللہ نے ہی پیدا کی ہیں. تو پہلے سے ہی رابطہ کر لیا جائے
اور اس میں پبلک کی باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے. آپ بڑے بڑے افلاطونوں کے پاس بیٹھیں گے, ہر آدمی اپنی پھینک رہا ہوگا, ابے یہ کچھ نہیں ہے, ابے یہ ڈاکٹروں کے دھندے ہیں, ابے یہ دوائیوں کے دھندے ہیں. تو چھوڑ دو, کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کے اپنے ماں باپ کو پہلے دکھا دیا کرو, اور خود بھی اپنا چیک اپ اگر 50-40 سال کے ہو گئے تو کرا لیا کرو. تو بہت بڑے بڑے آج کل یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے ہمارے باپ دادا نے گزارا ہے, یہ بہت چینج ہو چکا ہے اس وقت. خوراکیں چینج ہو گئی, ماحول چینج ہو گیا. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے, تو ایک تجربے کی بات آپ کے سامنے شیئر کر رہا تھا, کیونکہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ, ہمیں تجربہ نہیں تھا. میرے والد صاحب کو 50 سال کی عمر میں بی پی ہوا, بلڈ پریشر ہائی ہوا, وہ چیک نہیں کراتے تھے. تو ایک دفعہ کسی کے کہنے پہ چیک کرا لیا تو پتا چلا بی پی ہائی ہے, بہت ہائی ہے. تو لوگوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں, لوگوں میں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی چیک کرانا ہی نہیں چاہیے تاکہ ٹینشن میں نہ جائے آدمی, چیک کرانا ہی نہیں چاہیے تاکہ. تو والد صاحب نے بھی یہ کہا آپ خام خواہ میں چیک کرا لی, اچھی بلی زندگی گزر رہی تھی. تو ڈاکٹر نے بولا اب آپ نے پابندی سے چیک کرانا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, اچھے بھلے ہم تو فٹ فاٹ. تو نتیجہ کیا نکلا ہے, 60 سال کی عمر میں چیک کرایا انہوں نے, بہت ہائی ہوا تھا, تو نہیں چیک کراتے تھے. پھر 63 سال کی عمر میں کیا ہوا ہے, نیچے کا بی پی 140, اوپر کا پتہ نہیں 200 کہاں پہنچا ہوا تھا. تو کیا ہوا ہے, پھر وہ ڈیتھ ہو گئی. خیر سب نے مرنا ہے, لیکن اتنی بات تو ہے کہ وہ فالج سے بہت ڈرتے تھے, بہت پناہ مانگتے تھے, اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. نیک اعمال پہ ڈیتھ ہو گئی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن فالج بھی تو ہو سکتا تھا نا. ہمارے کئی جوان دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے فالج میں پڑے ہوئے ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ ایسے میں جو ایکسپرٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کی بات مان لی جائے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی آپ بار بار اپنا چیک اپ کراؤ, تو کرا لینا چاہیے. اس میں ڈرنا, اس میں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ بہت آرام سے کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ گولیاں آتی ہیں یا ایکسرسائز, ڈاکٹر جو بھی کرے وہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے. تو خیر, تو ماں باپ کی خدمت جو ہم پہ فرض ہے نا, تو خدمت فرض ہونے کا مطلب کیا ہے, پاؤں دبانا نہیں آتا اس میں. سب سے پہلے ان کی صحت کا خیال. تو گھر جا کے جن کے بھی ابا اماں 50 سے اوپر ہو چکے ہیں, جا کے ان کے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ کسی بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ بھائی اب ان کی کیئر ہم نے کیسے کرنی ہے, کیا کیا ان کو پرہیز کروانا ہے, کس اسٹائل میں لے کے ہم نے ان کو چلنا ہے, اس سے پہلے کہ ماں باپ سے محروم ہو جائیں. اور اگر ماں باپ بچانے کا شوق ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. بعض لوگوں کو شوق ہی نہیں ہوتا ماں باپ کی صحت کا. خیر, میں نے جو قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی ہیں, یہ مضمون میں نے پچھلے جمعے شروع کیا تھا. آج انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو لے کے چلوں گا. دیکھو, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کی ایک خاصیت بیان کی ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے, بیلنس. ہر چیز میں کیا ہے اس امت میں, اعتدال ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر چیز میں معتدل زندگی گزارے. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی, دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر جیسے کہتے ہیں نا بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بھائی, بولتے ہیں تو منہ سے بول دینا, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. تو ایسے ہی روحانی ڈائٹ بھی ہماری کیا ہونی چاہیے, بیلنس. انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں, ایک جسم اور ایک روح. اگر ہم روح کو سائیڈ پہ رکھ دیں تو پھر انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں. جانوروں کی صرف جسمانی زندگی ہوتی ہے, روحانی زندگی نہیں ہوتی. جیسے جانوروں کو ہم جب کہتے ہیں نا بہت اچھا جانور ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیتھ فل ہے, وفا, یہ بہت نیک ہے, تہجد گزار ہے, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, یہ نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں اچھا ہے کا مطلب موٹا تازہ ہے. جب ہم کہتے ہیں گدھا بہت اچھا ہے تو مطلب لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے, یہ لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ بکرا بہت اچھا ہے, قربانی کا بکرا آپ نے خریدا, آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا, کیا مطلب سستا ہے لیکن گوشت اس میں زیادہ ہے, یہ اچھا بکرا کہلاتا ہے. اور جو ماہرین بکریات ہیں ان کی نظر میں اچھا بکرا وہ ہے جس کی ناک اٹھی ہوئی ہو, سر چھوٹا ہو, گدھے جیسا منہ نہ ہو لمبا, اور ہائٹ ہو, اور اس کے ناخن ایسے ہو, وغیرہ وغیرہ. لیکن انسان کی زندگی کا جو اچھا ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ انسان اچھا ہے, بھائی بچے اوپر شور کر رہے ہیں ان کو خاموش کرائیں. انسان کو جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہے تو سچا ہے, وفادار ہے, وعدوں کی پابندی کرتا ہے, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا, سخاوت ہے اس کے اندر, غیرت ہے اس کے اندر, بہادری ہے اس کے اندر. یہ ساری صفات کی وجہ سے انسان اچھا کہلاتا ہے. یہ اپنے محسنین سے محبت کرتا ہے, یہ عقل کا استعمال کرتا ہے. تو اب جیسے مادی زندگی کو صحت مند رکھنے کے لیے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے. بیلنس ڈائٹ, آپ کی خوراک میں گوشت بھی ہونا چاہیے, انڈے بھی ہوں, مچھلی بھی ہو, تربوز بھی ہو. جو چیز میں زیادہ کھاتا ہوں وہ میں زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں. تربوز بھی ہو, گرمیاں ہیں اس میں کیا ہو, تربوز ہو. خربوزیں آپ نے کھانا ہے کھاؤ, نہیں تو میں نہیں کھاتا, تربوز زیادہ شوق سے کھاتا ہوں. تو بھنڈی ہو,
ٹھیک ہے نا, اس میں دال چاول ہوں, سب کچھ ہو, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیلنس ڈائٹ. یعنی کوالٹی اچھی ہو اور کوانٹٹی کم ہو, کوالٹی کیا ہو؟ اچھی ہو. ہم لوگ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کوانٹٹی پہ, کوالٹی پہ فوکس نہیں کرتے. ہم پورا ایک پیزا کھاتے ہیں اتنا بڑا, کوانٹٹی ماشاءاللہ کتنی ہے, اتنا بڑا پیٹ نہیں ہے جتنا بڑا پیزا ہے. کوالٹی یہ ہے کہ فل کارب. تو جیسے میرے بھائی جسمانی صحت, اچھا اس میں یہ ہے کہ آرام بھی ہو, مناسب نیند ہو. اب یہ نہیں کہ سو رہے ہیں تو پولیس آ کے اٹھا رہی ہے, اٹھ جا بھائی, سوتا ہی رہتا ہے آدمی. یہ بھی نہیں ہے کہ جاگ رہے ہیں تو سوتا ہی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ دماغ استعمال ہی نہیں کرتا. جو آدمی دماغ استعمال نہیں کرتا اس کا دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. دماغ صرف بادام کھانے سے تیز نہیں ہوتا, دماغ کے لیے ورزش ضروری ہے. ورزش کیا ہے؟ دماغ کو استعمال کریں, مشکل چیزیں حل کریں دماغ سے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. آپ جتنی اچھی ڈائٹ کھائیں, جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے وہ ڈائٹ آپ کی باڈی پہ نہیں لگے گی.